نیم صاحب آپ ایگری کرتے ہیں جی کہ اسٹیٹ کا فیلئر تھا ان دس پرٹیکولر کیس جی جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلو جی مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے امیر مسجدی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور ان باتوں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک ان مسائل کی جڑ اور بنیاد پر نہیں جائیں گے. گزشتہ چند سالوں سے اور تھوڑے عرصے پہلے سے دونوں مسلکوں میں ایسے افراد پیدا ہو چکے ہیں سنی اور شیعوں کے درمیان جو ایسا لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں جس سے سنی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں اشتعال میں آتے ہیں اور شیعہ حضرات جو ہے وہ اپنے لٹریچر کی وجہ سے اشتعال میں آتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال بھی اس کی وجوہات میں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عالمی ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہی اندر مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کی طریقے سے کنٹرول نہیں کر پائی. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ لٹریچر جو ایک دوسرے کے خلاف دیوبندی بریلوی سنی اور جو بازاروں میں عام مل رہا ہے جس کو ہمارا نوجوان پڑھ کر جو ہے وہ سنی ہو یا شیعہ وہ ایک تشدد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ واقعات رونما ہوتے ہیں. جب تک ایسا لٹریچر ضبط نہیں کیا جائے گا اور مصنفین کو سزا نہیں دی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں اس طرح عالمی تنظیمیں کہہ کر ہم جان چھڑا لیں اور ہو جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں ملک کے اندر سب سے زیادہ پورے دنیا کے اندر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہے. 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور علامہ صاحب اور ذاکر صاحب اور مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اگر حکومت اس پر نوٹس لے آدمی ذاکر فرقہ واریت پھیلا رہا ہے یا ایسی بات کر رہا ہے جس سے کہ آپس میں اختلاف اور جوڑ پیدا ہو سکتا ہے، حکومت ان کو سزا دے اور ایسی عبرتناک سزا دے کہ اب یہی شیعہ سنی دوسرے ملکوں میں بھی رہتے ہیں، وہاں کوئی مسائل نہیں ہے. سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیے اور ملکوں میں دیکھیے وہ شیعہ سنی رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے جاتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. یہ چند عرصے سے یہ تو شروع ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ اور بھی 2-4 ہیں، لیکن بہرحال جب تک یہ ریاست ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اس وقت تک یہ اس طریقے سے بات کرنے سے نہیں ہوگا. جب ریاست کو چاہیے کہ وہ دونوں مسلک کے علماء کو بلائے اور وہ کتابیں جو اس طریقے سے آپس میں منافرت پھیلا رہی ہیں ان کو ضبط کرے اور ان کے مصنفین پاکستان کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہوں، دیوبندی ہو یا بریلوی ہوں، ان کو پکڑ کر سزا دی جائے. اگر کیا جائے گا تو ورنہ صرف میری اور علامہ صاحب کی باتوں سے اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو میڈیا میں تلقین کر دیں کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ جڑ کے اعتبار سے اس کو ختم نہ کیے. اگر میں مفتی صاحب اگر اس چیز پہ اگر ہم متفق ہو جائیں یا آپ اس کی اگر انپٹ دیں اپنی رائے دیجیے ہمیں کہ جیسے مختلف ممالک میں پاکستان سے باہر اگر ہم چلے جائیں تو مختلف ممالک میں دیکھیں مسلم کنٹریز میں اگر آپ چلے جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو خطبہ ہوتا ہے وہ ریلیجس منسٹری آف ریلیجس افیئر یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال جو ہوتا ہے وہ منیمم ہوتا ہے، آذان کی حد تک ہوتا ہے. اور اگر کوئی چیز پڑھی جاتی ہے یا خطبہ دیا جاتا ہے کسی قسم کا لاؤڈ سپیکر کے تھرو تو وہ اس کو اس پرٹیکولر ملک کی ریلیجس افیئر کی منسٹری یا ڈپارٹمنٹ جب تک منظور نہیں کرتا اس وقت تک وہ نہیں آ سکتا یا عوام کے نہیں لایا جا سکتا. وائی کانٹ وی ایکسرسائز دوز تھنگز اوور ہیئر؟ کیا مشکل ہے؟ کیونکہ لاؤڈ سپیکر کی آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑا ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کی کیونکہ اس کا لاؤڈ سپیکر کا استعمال غلط کیا جاتا ہے اور جو بھی لوگ ہیں جو سیکٹیرینزم کو ہوا دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ملک سے باہر چلے جائیں آپ، شیعہ بھی اکٹھے رہتے ہیں، سنی بھی اکٹھے رہتے ہیں، کوئی ایشوز نہیں ہوتے. تو اگر کوئی منسٹری ریلیجس افیئر ان آر کنٹری اگر اس قسم کا سلسلہ جیسے باہر کے ممالک میں اسی طرح اگر فالو کیا جائے تو کوئی مذائقہ ہے، اس پہ کوئی دو رائے تو نہیں ہو سکتی، اختلاف تو نہیں ہو سکتا. دین آئی ول کم ٹو لٹریچر. جی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تقریر لکھی ہوئی پڑھے، کوئی خطیب نہیں پڑھے گا.
آپ صرف اتنی پابندی لگا دیں کہ جو بھی تقریر ہوگی ایک ایسا مذہبی امور والی وزارت ایک ایسے جواب متعین کر دے کہ اس مثال کے طور پر مغربی علاقے مساجد امام بارگاہ ان کی تقریریں ہر جمعے کی یا ہر جگہ کی تقریریں جو ہے وہ ٹیپ کرنا مسجد والوں کی ذمہ داری ہے اور حکومت تک پہنچائے. حکومت کے چند آدمی ان کیسٹوں کو سنیں اور اگر کوئی اس کے خلاف کہا گیا تو کم از کم ان کو 2-3 سال کی سزا دے. میں سمجھتا ہوں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرے گا. اس طریقے سے آپ پابندی لگا دیں کہ لکھی ہوئی تقریر کے علاوہ نہ کرو, یہ تو بڑا مشکل ہوگا, لیکن اتنا آسان کام میں کر رہا ہوں کہ وہ کیسٹیں جو ہے صرف اگر جمع ہو جائے ان کے پاس اور وہ اس کو سنیں. یہ نہیں ہے کہ لی اور لینے کے بعد جو ہے جیسے سعودی عرب کے اندر ایک وزارت ہے کہ جتنے ائمہ اور مساجد تقریر کرتے ہیں اور جو خطبہ دیتے ہیں ان کے خطبے کی کاپی جو ہے وہ اس محکمے کو جمع کی جاتی ہے. اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس امام کو بلا کر پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, اور اگر یہ سوالات شروع ہو رہے اور ان کو سزا ملے تو یہ اسی وقت ختم. اسی طرح سے اپنا فلاح ہے اور یہ ہے اس طریقے سے کہہ کر مسائل کے حل کرنے کی بات نہیں ہے, مسائل کو بگاڑنے کی بات ہے. میرے پاس اس کی 17 تجاویز ہیں جو میں نے باقاعدہ لکھی ہیں اور میں پوری تو نہیں سنا سکتا اور میں آپ کو آپ کے توسط سے اور بھیج دوں گا, آپ ان کو پڑھ لیں اور یہ پڑھنے کے بعد اگر کر لیں گے تو میں ہمارے میڈیا کے اندر جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شیعہ سنی دیوبندی بریلویوں کو ایسے لڑاتے جیسے 2 مرغوں کو لڑا رہے ہیں. ٹھیک, جب اینکر بیٹھ کر یہ کام کریں گے میں سننی میں یہ آپ کا کیا کہتا ہے وہ آپ کا کیا کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہماری ریڈنگ جو ہے بڑھنی چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں جب میڈیا بھی اس میں شریک ہو, صاحب اقتدار بھی توجہ نہ دے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. میرے لوگوں کو تلقین نہ کرنے سے یا مشہدی صاحب کی تلقین کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کو عملی جب جو ہے جامع بنانے کی ضرورت ہے. میں جو 17 پوائنٹ ہے آپ کے میں سے آپ اب ہمیں ذرا بتانا چاہیں گے, پوائنٹ صرف بتا دیجئے تاکہ ہم اپنی اس پہ آگے. لیکن میں نے ایک پوائنٹ تو آپ کو بتایا, ایک تو لاؤڈ سپیکر ہو گیا, ایک لٹریچر ہو گیا, لٹریچر کی تقسیم. تیسری بات یہ کہ مساجد میں امام اور امام بارگاہوں کے اندر ذاکرین جو بھی تقریر کرنے والے ہوں وہ سند یافتہ ہوں, کسی ادارے سے فارغ شدہ ہوں. ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی ہمارے یہاں امام وہ بن جاتا ہے جس نے بہت بڑی پگڑی باندھی ہو, جس کی آواز اچھی ہو, موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اچھا سنا سکتا ہو. خطیب صاحب نے کیا اچھی تقریر کی. آپ کسی کو ڈاکٹر کے لیے بٹھاتے ہیں, کلینک کھولتے ہیں, تو سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سند سرٹیفکیٹ کیا ہے, اور اگر وہ جعلی ڈاکٹر ہے تو اس کو گرفتار کرتے ہیں. کیا کبھی کسی جعلی ملا کو بھی گرفتار کیا ہے؟ یا جعلی اس کو بھی کیا ہے, اور جعلی ذاکر کو بھی گرفتار کیا ہے. اور اس طریقے سے صاحب علم لوگ جب ایسے بیٹھیں گے تو یہ فساد اور اس کے علاوہ بہت ساری تجاویز ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. مفتی نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سجیشنز انہوں نے کہا جی آئی ہیو گاٹ 17 سجیشنز جاٹڈ ڈاؤن, اور 17 سجیشنز ہیں مفتی نعیم صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی کہ اس میں لٹریچر کا جو تقسیم ہے, لٹریچر چاہے کسی بھی فقہ کی طرف سے کسی بھی سیکٹ کی طرف سے جو بانٹا جا رہا ہے یا تقسیم کیا جا رہا ہے اس کو روکنا پڑے گا. اسٹیٹ کا فیلئر بالکل آبویس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسٹیٹ نے بالکل انتظامات کو جس طریقے سے ہینڈل کیا وہ بالکل ناقص تھے. جس طریقے سے اسٹیٹ کا فیلئر نظر آیا, اسٹیٹ کے آئی وڈ سے سول ایڈمنسٹریشن کا جو فیلئر نظر آیا وہ بہت آبویس تھا, کیونکہ اس لیے کہ سول ایڈمنسٹریشن کا جو فیلئر تھا وہ اتنا کہ میں نے کئی مقامات پر جا کے دیکھا. پنڈی کی بات کر دی, میں نے خود کئی مقامات پہ جا کے دیکھا, اور جس وقت کرفیو نہیں لگا تھا اس وقت سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, کرفیو لگنے سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, نہ میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ کوئی جو مسئلہ کھڑا ہوا کسی کی وجہ سے بھی کھڑا ہوا میں اس کی بحث پہ بھی نہیں پڑوں گا. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو سول ایڈمنسٹریشن تھی
وہ بالکل ناکام ہو چکی تھی. سول ایڈمنسٹریشن برے طریقے سے ناکام ہو چکی تھی, اور سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے جس طریقے سے مس ہینڈل کیا کیس کو, وہ میں اس کی مثال نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت مثال دینی میری بنتی نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بہت مس مینج کیا سول ایڈمنسٹریشن نے اور پولیس نے اس ساتھ, اور یہ مسئلہ پکڑتا, پنڈی کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگر اس مسئلے کو پراپرلی ہینڈل کیا جاتا, پنڈی کی ایڈمنسٹریشن, پنڈی کی پولیس اگر پراپر طریقے سے ہینڈل کرتی تو یہ مسئلہ اتنا بڑا نہ ہوتا. لیکن اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر آن پارٹ آف دا سول ایڈمنسٹریشن اینڈ پولیس جو پنڈی میں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جگہوں پہ واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں, چشتیاں ہو, ملتان ہو, یا ملک کے دوسرے حصے ہو, ہنگو ہو, وہاں پر بھی سول ایڈمنسٹریشن بری طرح ناکام ہو چکی ہے. پولیس, سول ایڈمنسٹریشن دونوں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, اور وہ اس پہ اگر کہا جائے کہ جناب اسٹیٹ کا بہت کوئی کارنامہ ہے, اسٹیٹ کا ٹوٹل فیلئر ہے اس مسئلے میں. بٹ دا پوائنٹ از دی کہ ہم وی ول ٹرائی ٹو موو فارورڈ, اور ہمیں آگے چلنا ہے, آگے مسئلوں کو حل کرنا ہے, اور مسئلوں کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار موجود ہے. دوسرے مسلم ملک میں آپ چلے جائیں, پاکستان سے باہر چلے جائیں, وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے. ملیشیا کا اگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ ایک ہی رو میں, ایک ہی قطار میں آپ کو مندر بھی نظر آئے گا, مسجد بھی نظر آئے گی, چرچ بھی نظر آئے گا, اور آپ آرام سے وہاں پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو سیکٹیرینزم جو اتنا پھیلتا جا رہا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ اگر پرابلم نہیں کھڑی ہوئی تو یہاں پر بھی نہیں ہو سکتی. بٹ دا پوائنٹ از, جو بڑا اچھا اگزامپل ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر اگر صحیح نہیں ہے, ڈاکٹر اگر جعلی ہے, اور وہ جناب کسی جعلی ڈگری کے ساتھ آپ کو جناب ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اس کا کیا حشر کرتے ہیں. سو اسی طرح اگر کوئی بھی کسی بھی جگہ, کسی بھی عبادت گاہ میں کسی ایک پرٹیکولر عبادت گاہ کی بات نہیں کروں گا, کسی بھی عبادت گاہ میں اگر کوئی پراپر آدمی, پراپر شخص موجود نہیں ہے, تو پھر آپ اس کی بات کیسے سنیں گے. اور لاؤڈ سپیکر کو تو آپ نے ایسے خالہ جی کا گھر بنایا ہوا ہے, جس کا دل چاہا آپ نے لاؤڈ سپیکر اٹھایا اور جناب بولنا شروع کر دیا, جو دل کیا بولنا شروع کر دیا. ایسے نہیں ہوتا, اور اس چیزوں کو روکنا پڑے گا. اور صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا, لٹریچر کو روکنا پڑے گا. جو فساد ڈالا جا رہا ہے, مختلف قسم کے لٹریچر, مختلف قسم کی سیکٹس کی طرف سے